تو دوستو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پارٹ 2 نیشنل وومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 کا، اور اس کے اندر چیپٹر نمبر 5 جو ہے اس کے اوپر ہماری ڈسکشن چل رہی تھی. لاسٹ جو ویڈیو ہے اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا، اور جو لاسٹ کے اندر ہم چیز ڈسکس کر رہے تھے اس رپورٹ کا چیپٹر نمبر 5 جو ہے اس کے اوپر ہی ہماری آج کی ڈسکشن بھی ہوگی. اور وٹ وی ڈسکس کہ جو ٹرکل ڈاؤن جو فینومینا ہے ہم اس کے اوپر فوکس کرے جا رہے ہیں. اور لاسٹ 45-50 ایئرس سے دنیا کے اندر جو کیپٹلسٹ بلاک ہیں یا کیپٹلسٹ کنٹریز جہاں پہ سرمایہ دارانہ اصول ہیں وہ اسی فینومینا کو لے کے چل رہے ہیں، جسے ہم ریگنامکس بھی کہتے ہیں، جسے تھیچرزم بھی ہم کہتے ہیں، جسے ٹرکل ڈاؤن اکانومی بھی ہم کہتے ہیں، کہ جو رچ کلاس ہے اس کو آپ بینیفٹ دیں اور وہ ٹرکل ڈاؤن کرے گی نیچے دا پور سیگمنٹس آف سوسائٹی کی طرف بھی. لائک اوپر اگر ایک پیزا کا سائز بڑا ہوگا، جتنا بڑا ہوتا جائے گا اس میں سے ایک چنک جو ہے وہ غریبوں کو ملے گا. اینڈ وٹ وی سی کہ یہ جن کنٹریز کے اندر ٹرکل ڈاؤن اکانومی کا جو کنسیپٹ ہے اس کو فالو کیا گیا اور وہ ہمیں سکسیس نظر نہیں آتی. تو پور سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ ہمیں سفر کرتی نظر آ رہی ہیں. انیکوالٹی جو ہے اپنی ایک ورسٹ لیول کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے ان تمام کنٹریز کے اندر ویئر وی ہیو دس فینومینا آف ٹرکل ڈاؤن. تو ٹرکل ڈاؤن فینومینا از بیسیکلی دا انیکوالٹی ٹریپ. تو ڈیو ٹو دس ٹرکل ڈاؤن فینومینا جو انیکوالٹی ہے ہیز انکریزڈ in all those countries where we have this particular phenomena جس کو فالو کیا گیا. سو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح جو ہمارا جو بینیفٹس ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہماری سیگمنٹس ہیں ان کو دیے گئے، لائک جس میں کارپوریٹ سیکٹر بھی ہے، جس میں جو ہمارے ہائی نیٹ ورتھ جو پیپل ہیں ان کو بھی بینیفٹ دیا گیا، بلینز کے اندر دیا گیا. اور وہ کیسے دیا جائے گا جب ہم غریبوں سے لے کے ہی ظاہری بات ہے ان کو بینیفٹ دیا تاکہ ہماری اکانومی رن کرے. بٹ اگین وی ڈو ناٹ فوکس آن ہیومن ڈیولپمنٹ، لائک ہم ایجوکیشن ہیلتھ پہ فوکس نہیں کریں گے، ہم پبلک اسپینڈنگ پہ فوکس نہیں کریں گے، ہم ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، ہم جو پور سیگمنٹ ہیں ان کی بیسک نیڈس کے پرسپیکٹیو میں فوکس نہیں کریں گے. تو ایک بہت بڑا ہمارے پاس جو سیگمنٹ ہے وہ آپ کی اکانومی کے اندر تو ان 100% ود 100% کیپیسٹی تو وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا، کہ جس کو آپ نے ایجوکیشن نہیں دی وہ کیا کریٹیوٹی کرے گا، کیا انوویشن وہ لے کے آئے گا. سو ہیومن ڈیولپمنٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ جس کے وجہ سے آپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ یا گروتھ کی طرف ایک اکانومی جو ہے ایک کنٹری وہ جا سکتا ہے. سو اور مین فوکس از آن دا ٹاپ سیگمنٹ. فوکس کیوں ہے؟ بیکاز دا پولیٹیکل اکانومی جو ہے دیٹ از ان دا کنٹرول آف دیٹ پرٹیکولر سیگمنٹ، کہ جو تمام پالیسیز بھی بناتا ہے، جس کے کنٹرول میں انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، وہ پارلیمنٹ کا پارٹ بھی ہیں. دیز آر سو کالڈ الیکٹیبلس اینڈ وی سی دا لیڈ کیپچر آف اسٹیٹ. تو وہ جتنی پالیسیز بنائیں گے، جتنے رولز ریگولیشن بنائیں گے وہ اپنے بینیفٹ کے لیے بنائیں گے. سو وی سی کہ کس طرح ان کو سبسڈیز ملتی ہیں، کس طرح ان کو ٹیکس کے اندر پریفرینشیل ٹریٹمنٹ بھی ملتا ہے اور پریفرینشیل ایکسیس بھی ملتا ہے، کس طرح انسٹیٹیوشنز جو پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بینیفٹ کے لیے کام بھی کرتے ہیں. یہ ہم نے لاسٹ کے اندر دیکھا. اچھا، ہم military establishment is also engaged in the diverse economic activities in Pakistan. اور ایز پر دا نیشنل ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ 2020 جو لارجسٹ کانگلومیریٹ ہے پاکستان کے اندر، دیٹ از دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اینڈ وی ہیو دا 4 ملٹری ریجیمز. ہم دیکھتے ہیں جو آلموسٹ 31 ایئرس کے اوپر ہمیں جو کنٹرول نظر آتا ہے وہ ملٹری ریجیمز کا نظر آتا ہے. اینڈ ایز پر دس رپورٹ دیٹ از دا لارجسٹ کانگلومیریٹ آف بزنس اینٹیٹیز ان پاکستان. تو اس کے مقابلے کی کوئی اور بزنس اینٹیٹی نہیں ہے. سو وچ از بٹ پینفل. تو بگیسٹ اربن اینڈ ریئل اسٹیٹ جو ڈیولپر ہے دیٹ از DHA. بزنس ایکٹیویٹیز آر رن تھرو 2 اینٹیٹیز جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہیں. ون از فوجی فاؤنڈیشن، سیکنڈ از آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. اور 2 ادر فاؤنڈیشنز بھی ہیں. اگر دیکھیں تو بیریہ فاؤنڈیشن از دیر، شائن فاؤنڈیشن از دیر.
اور اس کے اندر بھی ہمیں انکم ٹیکس ایگزمپشنز بھی نظر آتی ہیں. لائک ایڈیبلٹی ہیز ساٹ دس انکم ٹیکس ایگزمپشن ڈیو ٹو فار بینگ a charitable institution that provides the welfare services to the army personnel. اور ڈی ایچ اے جو ہے از دا لارجسٹ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ان پاکستان اینڈ از مچ بگر دین فوجی فاؤنڈیشن اینڈ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ. اور آلموسٹ ہر میٹرو جو پولیٹن سٹی ہے اس کے اندر اس کی پریزنس ہے. سو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو آلموسٹ 257 بلین روپیز اس طرح جو سبسڈیز کی مد میں ٹیکس ایگزمپشنز کی مد میں پریفرینشیل ایکسیس پرٹیکولر اس کی مد کے اندر ہم دے دیتے ہیں. اینڈ دیر از نو میجر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیمز فار نان کمیشن پرسنل از دیئر جو ڈی ایچ اے نے کوئی لانچ نہیں کی فار دا پور جو آپ کے انسٹیٹیوشن کے اندر جو لوور رینک کے لوگ ہیں ان کے لیے. And then okay, annual value of construction is almost 230 billion. یہاں سے بھی انکم کا اچھا سورس ہے ان کے پاس. بٹ اگین دا ٹیکس جو اس کے اندر بینیفٹس ہیں دے ہیو دا بینیفٹس. ٹھیک ہے. اوکے, پبلک سیکٹر جو ہمارے انٹرپرائزز ہیں اس کے اندر آلموسٹ 204 ایس او ایز جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہمیں نظر آتی ہیں. اور اس کے اندر آلموسٹ 422,962 ورکرز جو ہیں دے آر ورکنگ ان دا پبلک سیکٹر انٹرپرائزز. اور جسٹ 10 جو ہیں آؤٹ آف 204 جو ہیں وہ پروفیٹیبل نظر آتی ہیں. باقی جتنے بھی ہیں وہ برڈن ہے گورنمنٹ کے اوپر. دا آرگیومنٹ از کہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنس کو رن کرے, بٹ اگین اگر وہ پبلک جو بینیفٹ کی چیزیں ہیں اس کو بھی پرائیویٹائز کر دے گا تو وہ بڑا پینفل ہو جائے گا فار دا پور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی. ٹھیک ہے. ابھی تو ہم ہیلتھ کے لیے پمپس چلے جاتے ہیں, پورا دن جو ہے ضائع کر کے کچھ ہیلتھ کی فیسلٹی لے لیتے ہیں, لیکن اگر یہ پرائیویٹائز ہو جائے تو الشفا کے اندر کوئی گھسنے نہیں دے گا آپ کو اف یو ڈونٹ ہیو اینی منی. سیم از دا کیس ود ایجوکیشن سیکٹر کہ اگر گورنمنٹ کو ہٹا دیا جائے تو آلریڈی آپ کے پاس مور دین 22 جو آپ کے ملین جو چلڈرن ہیں دوز آر آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ آلریڈی آپ کے پاس اتنی زیادہ لاٹ ہے کہ جو اسکول نہیں جا رہے. تو جب اسکول نہیں جا رہے, پڑھیں گے کچھ نہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ نہیں ہوگا, کریٹیوٹی نہیں ہوگی, انوویشن نہیں ہوگی, گروتھ نہیں ہوگی, ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. سو وی شوڈ گو فار, ہمیں یہ اس کو ری وزٹ کرنا ہے دا فینومینا آف ٹرکل ڈاؤن. ابھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے دا باٹم اپ اپروچ اور دا ٹرکل اپ اپروچ, اس پہ فوکس کرنا چاہیے. پور سیگمنٹ کو فیسلیٹیٹ کریں, ایجوکیشن دیں, 100% آبادی جو ہے اس کو آپ یوٹیلائز کریں, اس کی بیٹر یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کریں تو. اچھا, جو پریویلیجز گرانٹیڈ ٹو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز دیٹ از آلموسٹ 345 بلین روپیز. تو دس از ٹو مچ اگین. سو ٹوٹل جو ہے بینیفٹس اینڈ پریولیج انجوائڈ بائی ڈفرینٹ ویسٹڈ انٹرسٹس ان پاکستان اماؤنٹیڈ ٹو آلموسٹ 2.66 ٹریلین پاکستانی روپیز, اینڈ دا ڈیٹا از آف 2017-18 کے اندر صرف ایک سال کے اندر آلموسٹ 2.66 ٹریلین لائک 2,660 بلین روپیز جو ہے اس کو پریولیج کے مد میں دیا, اینڈ دیٹ از آلموسٹ 0.7% آف دا جی ڈی پی. ویر ایز سوشل پروٹیکشن کاسٹ کہ جو غریبوں سے ریلیٹڈ ہے, پور سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, از جسٹ 624 بلین روپیز جو ہم نے اس سال کے اندر دیا. سو جسٹ سی دا تھنگ کہ ہم کسے زیادہ بینیفٹ دے رہے ہیں, اینڈ دیٹ از جسٹ 24% آف دا پریولیجز جو آپ نے ٹوٹل آپ نے دی پریولیجز کے اندر جسٹ 24% شیئر از فار دا پور سیگمنٹس آف دا سوسائٹی, وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل, وچ از ناٹ گڈ, اینڈ دیٹ از جسٹ پینفل. ٹھیک ہے. اوکے, اینڈ دا کوٹ اگین جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے اس کے اندر اس کے جو ورڈس ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دیٹ از لوور ٹیکسز predominantly benefit the corporate sector, high net worth individuals and the feudal class.
Favorable prices largely benefit the feudal class. Favorable prices largely benefit the feudal class, exporters, and state-owned enterprises. The military establishment gains the most from preferential access. सो फेवरेबल प्राइसेस के थ्रू हमने बेनिफिट दिया था feudal क्लास को, एक्सपोर्टर्स को एंड स्टेट ओन इंटरप्राइजेस को, वेर एज जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसने प्रेफरेंशियल एक्सेस के थ्रू जो है वो मेजर बेनिफिट लिया. तो जस्ट सी द थिंग कि हमारा पुअर सेगमेंट के लिए क्या रह जाएगा. एंड नेक्स्ट वी हैव कि हमारा पाकिस्तान का जो टैक्स स्ट्रक्चर है दैट इज़ हाईली रिग्रेसिव इन नेचर, कि जस्ट वो टॉप नॉच है, टॉप 20% है उनको बेनिफिट देता है. वो वही लैंडेड एलीट है उसी को बेनिफिट देता है. वो जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है उसी को बेनिफिट दे रहा है. ओके, द कोर्ट इज़ पावरफुल मेंबर्स ऑफ द एलीट होल्ड द टैक्स सिस्टम हॉस्टेज. तो किसके हॉस्टेज के अंदर बता रही है रिपोर्ट के जो पावरफुल मेंबर्स हैं ये उनके कंट्रोल के अंदर जो है ये पूरा टैक्स स्ट्रक्चर दैट इज़ होस्टेज टू दैट पर्टिकुलर पावरफुल क्लास. Okay, and only 20% of the public expenditure in Pakistan is spent on the human development. So 20% not enough, nahi hogi development. And the tax structure is regressive. Poor segment के ऊपर ही benefit वो जो burden है that is on the poor segment of the society. The coincidence of the coincidence of burden is on the poor segment of the society, कि जबकि burden एलीट के ऊपर होना चाहिए. एलीट क्लास से रिसोर्सेज को, वेल्थ को टैक्सेस की शेप में वहाँ से लेना चाहिए, और पब्लिक स्पेंडिंग के अंदर पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है उसके अंदर उसको हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए. ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर 20% है, इसको इंक्रीज़ करना चाहिए. अदरवाइज़ जो है आपकी सोसाइटी के अंदर दो पाकिस्तानी हमें 74 ईयर्स से नज़र आ रहे हैं और आगे भी यही नज़र आएंगे. Okay, in case of Pakistan, we have invested less than the optimal in developing public services. So public services हमारे पास कुछ भी उसका फोकस नहीं है. हमारा फोकस और चीज़ें हैं instead of public spending or the public services. Okay, public जो spending है in debt servicing and defense expenditure that is 44% in 2018-19, and just 16% on social services and 4% in social protection and subsidies. So just see the situation हमारे पास इतना होता ही नहीं है द डेट एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर के बाद कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल प्रोटेक्शन के ऊपर कोई खर्च कर सकें. सो डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हैं ये हमारे क्राउड आउट करते हैं इस पब्लिक स्पेंडिंग जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कर सकते हैं. देयर आर आर्ग्यूमेंट्स कि पब्लिक जो डेट है वो हमारा माउंट करते करते उसके एफिशिएंट हमने यूटिलाइजेशन नहीं की, तो डेट इज़ अ बिग इशू इन केस ऑफ पाकिस्तान. मोर देन 3000 जो बिलियन रुपीज़ है वो आपने जस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की मद में रखा है इस बजट के अंदर भी. सो दैट इज़ हाईली पेनफुल कि वही आपका अगर हेल्थ, एजुकेशन और बाकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर खर्च हो जाता तो डेट इज़ एक अच्छा हमें उससे बेनिफिट मिलता. सेम इज़ द केस डिफेंस एक्सपेंडिचर. भी एक्नॉलेज दिस थिंग कि जी हमें डिफेंस के बहुत से इश्यूज़ हैं, बट अगेन वी हैव टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़ ताकि हम कुछ बचत करके अपनी स्टेबिलिटी यहाँ पे ला के ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी फोकस कर सकें. तो इंडिया इज़ अ थ्रेट, 74 ईयर से थ्रेट है. वी हैव थ्रेट्स टूवर्ड्स आवर दैट इज़ वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी वी हैव थ्रेट्स. तो अभी तो अमेरिका भी यहाँ से जा रहा है, सो सिचुएशन जो है मज़ीद बिगड़ती जा रही है. सो डिफेंस एक्सपेंडिचर उसके जवाज़ तो हैं हमारे पास. डेट सर्विसिंग के जवाज़ तो हर चीज़ का मिल जाता है, बट अगेन वी हैव टू रिजॉल्व दीज इश्यूज़, अदरवाइज़ बड़ा पेनफुल हो जाने. ओके, सो लेस इन्वेस्टमेंट जो है, लेस फंड्स आर अवेलेबल, लेस लिक्विडिटी इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट. सो HDI वैल्यू जो है वो हमारा जो है वो इंक्रीज़ तब हो सकता है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करेंगे. अदरवाइज़ जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो आपका उसका इंडेक्स कभी भी इंक्रीज़ नहीं कर सकता.
Okay, we also have inequality of opportunities in Pakistan. ठीक है, that is access to public services जो हैं वो unequal हैं. जो पुअर सेगमेंट हैं उनकी एक्सेस डिफरेंट तरीके से इंस्टीट्यूशन उनको डील करते हैं. जो रिच सेगमेंट हैं दे आर ट्रीटेड डिफरेंटली. सो वी हैव unequal treatment because the society, the political economy is highly unequal. सो हर चीज़ इसी तनाजुर के अंदर देखी जाएगी कि जहाँ तबकात होते हैं तो हर चीज़ को तबकाती तनाजुर के अंदर ही देखा जाता है. ठीक है, इवन आपकी एजुकेशन, हेल्थ, ये बेनिफिट्स हैं, इसको भी तबकाती तनाजुर के अंदर ही हम देखेंगे. अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी हम तबकाती तनाजुर में देखेंगे. जॉब्स हैं या बाकी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसके एक्सेस को भी हम तबकाती तनाजुर के अंदर देखेंगे. लाइक वी हैव सोशल लेडर के अंदर इतनी सोशल क्लासेस हमारी एग्जिस्ट कर रही हैं सोसाइटी में कि हमें वो जो तौहीद का कॉन्सेप्ट के जहाँ पे एक वादत हो एंड एवरीबॉडी इज़ इक्वल, वो कॉन्सेप्ट जो है तौहीद का, सोशल एप्लीकेशन ऑफ तौहीद, वो हमें नज़र नहीं आती. कि तमाम अल्लाह के बंदे हैं, तमाम लोगों को बराबर होना चाहिए, तमाम मखलूक जो है वो इक्वल उनकी ट्रीटमेंट होना चाहिए, तमाम को एक रिस्पेक्टेबल ट्रीटमेंट करना चाहिए. ठीक है, तो वो हमें चीज़ नज़र नहीं आती. सो इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इज़ आल्सो देयर. अच्छा, the cases overall 23 million children are out of school in Pakistan and 22 million children are enrolled in low quality public schools, so which is painful. Almost कितने हो गए ये, that is 45 million. ठीक है, for 23 million तो जो स्कूल ही नहीं जा रहे, और जो 22 मिलियन जा रहे हैं वो लो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल रही है. सो कितने बच्चे मार दिए हमने, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ जो हैं आपकी चिल्ड्रन जो हैं वो बस पुअर एजुकेशन या नो एजुकेशन पे चल रही हैं. सो हाईली पेनफुल थिंग. So consequently, inequality is perpetuating, inequality is persisting and growing, and is perpetuating on an intergenerational basis. Like एक जनरेशन है वो पुअर है, उससे अगली जनरेशन भी पुअर होगी, बिकॉज वो जो पुअर डैड है, ये पुअर पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड the education expenses, they're not able to afford the health expenses, they're not even able to afford good food for their children. So that is highly painful situation. और vicious circle of poverty है. Like vicious circle of poverty is कि आप जिस सोशल क्लास के अंदर पैदा होते हैं उसी सोशल क्लास के अंदर ही आपकी डेथ होती है. देयर इज़ नो सोशल मोबिलिटी बिकॉज पॉलिटिकल इकॉनमी जो है वो सिर्फ एक एलीट कैप्चर के हाथ के अंदर है, उसके अंदर एक मेजॉरिटी जो है उसकी कोई से नहीं, सवाए इसके कि वो एक दिन जाके 5 साल में वोट डाल सके और फिर पूरा 5 years है वो उसको भुगतता रहे. एंड 74 years है पास्ट, हम उसके अंदर कोई रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकें. द स्टेटस को इज़ देयर, द सेम elite capture is there, the same electables are part of the parliament, national assembly और provincial assembly, जैसे कि इस रिपोर्ट के अंदर आया कि उन्हीं के कंट्रोल में पॉलिटिकल इकॉनमी है. Around 21 million people in Pakistan have no access to clean drinking. 2 करोड़ से ऊपर होंगे बस, तो साफ पानी नहीं है बेचारे, बाकी क्या करें. Limited access to health services also perpetuate inequality of opportunity. So health opportunities are not there again. 28% of the household they live in one room, frequently with as many as 8 family members. So 8 लोग एक रूम के अंदर. So this is not a life. ठीक है, कि जो बस वो गुजारा कर रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं. एंड वाटर स्कार्सिटी इज़ एन इशू. वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है पाकिस्तान अभी, एंड 2024-5 के अंदर चांसेस आर देयर एज़ पर दिस रिपोर्ट के वाटर स्कार्स ना हो जाए. सो डैम और बाकी चीज़ों के ऊपर वी हैव टू फॉलो.
وی ہیو ٹو فوکس اگین فارم ٹو مارکیٹ. جو ہماری روڈ جو نیٹورک ہے روڈ نیٹورک جو فارم ٹو مارکیٹ ہے دیٹ از لو ٹائپ اس کو ہیں از ریمین نگلیکٹڈ. ویئر ایز جو آپ کا جو چنک آف بجٹ از اسپینٹ آن جو آپ کا ہائی ٹائپ ہے ان دی ایکسپینشن اینڈ مینٹیننس آف ہائی ویز اینڈ موٹر ویز اس کے اوپر ہم نے لگا دیا. اور جو فارمرز ہے اس کو نہیں سوچا. سو ہائی ٹائپ کے اوپر لگا دیا کیونکہ یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ ہمیں ویزیبل ہوتے ہیں, لوگوں کو یاد بھی رہتے ہیں. ہیلتھ پہ لگایا تو کوئی یاد نہیں رکھے گا, ایجوکیشن پہ لگایا دیز آر انویزیبل تھنگز اگین. سو کوالٹی آف ایجوکیشن پہ لگایا, اسٹینڈرڈ آف لائف کے اوپر لگایا تو وہ انویزیبل چیزیں ہوں گی. تو انویزیبل چیزوں کے اوپر ووٹ نہیں پڑتا. سو آل اوور ڈیولپمنٹ از ووٹ بیسڈ ڈیولپمنٹ اگین. سو انٹرسٹ بیسڈ پالیٹکس ہو رہی ہے یہاں پہ. وہی بٹ اگین وہی طبقہ ہے اس میں, کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے وہ سیم طبقے سے کے لوگ ہوتے ہیں جو جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی جیتے اور کوئی بھی ہارے, یہاں جیت سرمایہ دار کی ہوتی ہے اور ہار ہمیشہ عوام کی رہی ہے. اچھا جی, دین اوکے ہائی انکم ہاؤس ہولڈ دے ہیو preferential or the greater access to administrative services provided by the government entities. اینڈ جو نیٹ ورک کی بات ہو رہی تھی, روڈ نیٹ ورک کی بات ہو رہی تھی. اگین بلوچستان جو ہے سب سے لاسٹ کے اندر ہے روڈ نیٹ ورک کی کنیکشن کے حوالے سے. اتنا بڑا صوبہ ہے, ڈیولپمنٹ کے ایکسپینڈیچر ہمارے پاس اتنے ہیں نہیں کہ ہم وہاں پہ خرچ کر سکیں. بٹ اگین اس کو انٹیگریٹ تو کرنا ہے, قومی جو آپ کا نظام ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ادروائز دے ہیو دا گرجز, تو ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. ایکسپینڈیچر آر لو آن سوشل سروسز سبسڈیز اینڈ سوشل پروٹیکشن کے جو ہمارا جو پور سیگمنٹ ہے جو بینیفٹ ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, اتنا ڈیٹ سروسنگ ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم باقی کچھ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم بیکاز دا ڈیٹ سروسنگ کراؤڈ آؤٹ اسپینڈنگ آن سوشل پروٹیکشن اینڈ امپلائمنٹ جنریشن اور امپلائمنٹ پروگرامس کے اوپر ہمارے پاس اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں کہ ہم کچھ خرچ بھی کر سکیں. Okay, whereas Pakistan elite enjoy a host of privileges which are granted legitimacy by various changes in legislative framework and the tax code. So they're part of the legislature, تو وہیں پہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے خود تو لڑ سکتے ہیں, جبکہ ان کو بینیفٹ اتنے چاہیے بھی نہیں. پبلک انسٹیٹیوشن آلریڈی ان کے لیے کام کر رہے ہیں, اور آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی سرمایہ پہ چل رہے ہوتے ہیں. بیکاز پرائیویٹائزیشن گڈ بیڈ از سم تھنگ ایلس, اس کے اوپر دیٹ از اے ڈبیٹیبل تھنگ. بٹ پرائیویٹائزیشن کے اندر جو پرائیویٹ اینٹی ہے دیٹ از پروفٹ میکنگ اینٹیز, پروفٹ سینٹرک بزنس ہوتے ہیں, تو ان کا ایک ہی پرپز ہے دیٹ از پروفٹ میکنگ. تو وہ ہومن سینٹرک اپروچ نہیں ہوگی ان انسٹیٹیوشن کی, سو وچ از not good for the poor segment of the society. وہی ہمارا آج اس رپورٹ کے اندر پورا جو فوکس ہے کہ کس طرح ہم اس انیکوالٹی کو جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور کیا کیا ایشوز ہیں ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اوکے, دیٹ از دا کاسٹ آف دیز پریولیجز. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, دیٹ از 2.66 ٹریلین روپیز ہیں تھرو ٹیکس, اسپیشل ٹیکس بریکس ہیں, کنسیشن ہے, پریفرینشیل ایکسیس ہیں, سبسڈیز ہیں. اس کے تھرو ہم جسٹ جو ہے لیڈ کیپچر جو ہے اسی کو ہی بینیفٹ کیے جا رہے ہیں. سو دا پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان جو ہے وہ اس انیکوالٹی کو پرسسٹ کری جا رہی ہے, اور پولیٹیکل اکانومی کس کے کنٹرول میں ہے, تمام کی تمام جو ہے وہ لیڈ کیپچر کے پاس ہے, وہ لیڈ کلاس کے پاس ہے. اینڈ جو ریچسٹ کوانٹائل ہے دا پر کیپٹا بینیفٹ آف دا پبلک ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ ہم دیکھیں کہ ان کو اتنی سبسڈیز مل رہی ہیں, اتنے بینیفٹ مل رہی ہیں, تو وہ کنسنٹریٹ ہو رہی ہیں ود دا ریچسٹ کوانٹائل, ویئر ایز دا پورسٹ کوانٹائل جو ہے لائک پورسٹ 20% ہیں وہ ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں. سو دس از دا سچویشن کہ جہاں پہ جو رچ کلاس ہے وہ ہائیلی بینیفٹڈ بھی ہے اور وہ اپنے پاور کو یوز بھی کرتے ہیں, اپنے کنیکشنز کو یوز بھی کرتے ہیں. پولیٹیکل اکانومی کے اندر ان کا ہولڈ بھی, ہیجیمنی بھی انہی کی ہے, پالیسیز بھی وہی بناتے ہیں. دے آر پارٹ آف نیشنل اسمبلی, دے آر پارٹ آف پروونشل اسمبلیز. تو اس کے تھرو وہ پالیسیز صرف اپنے بینیفٹ کے لیے بنا رہے ہیں.
سو وٹ از ریکوائرڈ از کہ لوگوں کو خود بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ 74 ایئرس تو ہو گئے، ویر از دیئر پارٹیسپیشن ان دا پولیٹیکل اکانومی آف پاکستان. تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے یہی دیکھا آج کی، اور اس جو پہلی والی ویڈیو ہے کہ ہم جو پاور سٹرکچر ہے، پولیٹیکل اکانومی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ انڈرسٹینڈ کرنا اس لیے لازمی تھا کہ ہم جو انیکوالٹی ہمیں نظر آتی ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے دو پاکستان ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو تبھی سمجھ پائیں گے کہ جب ہم پولیٹیکل اکانومی پاکستان کی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. سو ویڈیو کا ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اس کو آگے شیئر بھی کریں، اور اس پہ کمنٹس بھی کریں تاکہ اس کو ہم مزید ریفائن کر سکیں. سو آج کے لیے اتنا ہی. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس کے نیکسٹ جو پارٹ ہے، پارٹ 2 کا جو نیکسٹ چیپٹر ہے، دیٹ از چیپٹر نمبر 6، اس کے اوپر ہوگی، تو لازمی دیکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.